براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 50,000 سے زائد منتخب بلدیاتی نمائندے انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، اور مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ میں کئی مہینے کیس کی سماعت کرنے کے بعد اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو وہاں بھی ایک طویل عرصے کے بعد 25 مارچ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے ان اداروں کو بحال کرنے کا حکم جاری کیا، اور سپریم کورٹ نے حکومت کے برطرفی کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا۔ آج 27 دسمبر ہے، تقریباً 9 ماہ گزر چکے ہیں جب سپریم کورٹ نے ان اداروں کو بحال کیا تھا، تو پنجاب حکومت نے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ تقریباً 7 ماہ ضائع کر دیے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ٹرانزیشن کے لیے، وہ ان اداروں کو بحال کرنے کے لیے مناسب تیاری کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے 7 ماہ تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسل کے ردی کی ٹوکری میں ڈالے رکھا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مہینوں مہینے اس طرح سرد خانے میں ڈال دیا جائے یا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ اس سے پہلے جب سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو بحال کرنے کا فیصلہ سنایا تو ادھر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، اگلے ہی لمحے وفاقی حکومت 1993 میں بحال ہو گئی، اور یہاں وفاقی حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کا مسئلہ تھا کہ جسے سپریم کورٹ نے بحال کیا، اور 7 مہینے لگے پنجاب حکومت کو کہ اس پر غور و فکر کرے کہ بحال کیسے کیا جانا ہے، اور بالآخر پھر سپریم کورٹ کی مداخلت پہ 7 ماہ کے بعد نیم دلی کے ساتھ، بڑے برے بھاری دل کے ساتھ پنجاب حکومت نے لنگڑا لولا اقتدار بلدیاتی اداروں کو اپنے کھیل کے مطابق منتقل کیا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو 9 ماہ کی ٹرم باقی رہتی ہے اسے ضائع کر دیا جائے، اور آخری 1-2 مہینے میں ان کو ہم بحال کر کے سرخرو ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ایسا کھلواڑا کرنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ ایک اتنا سیاہ باب ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ اگر ہم اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو بلدیاتی ادارے اس کی بنیاد ہیں، اور اگر حکومتیں اپنی مرضی کے ساتھ اس طرح بلدیاتی اداروں کے ساتھ کھلواڑا کرتی رہیں گی تو کبھی بھی پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور عثمان بزدار نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین حکمران ہیں۔ کبھی فوجی ڈکٹیٹروں کو بھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو اس طرح روندیں جس طرح عمران خان اور عثمان بزدار نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے سپریم کورٹ کے حکم کو روندا ہے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو کچھ تصور نہیں کرتے، ہم اپنی منشا اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑے پیر
اس بنیاد پہ برطرف کر دیا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک خط نہیں لکھا. یہ نظیر موجود ہے، اور یہاں پہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور عثمان بزدار اور عمران خان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آج اپنے کھیل کو پورا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں کے مینڈیٹ کو تقریباً 2.5 سال اپنی انا اور غیر آئینی اقدام کی بھینٹ چڑھا دیا، اور ان اداروں کے نمائندوں کی کوئی داد رسی نہیں ہے. اصولاً چاہیے تو یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے ان اداروں کو بحال کیا اور ان کی برطرفی کو غیر آئینی قدم قرار دیا، تو جس غیر آئینی مدت کے لیے یہ غیر فعال تھے وہ مدت ان اداروں کی بحال کی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے بلدیاتی نمائندوں کے حق حکمرانی پر ریاست کی خاموشی اچھا پیغام نہیں دیتی. اگر اس طرح پنجاب کے صوبے میں حق تلفی ہو رہی ہے تو چھوٹے صوبے کیوں نہیں شکایت کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کے حقوق کی پاسداری کون کرے گا؟ دوسری بات، اس حکومت نے بلدیاتی نظام کو ایک تماشا بنا دیا ہے. خیبر پختونخوا میں ایک 2 نمبر نظام بنایا گیا جس میں کہ ضلع کے ٹیئر کو ختم کر دیا گیا، اور ضلع کی سطح پہ افسر شاہی کا تسلط برقرار رکھتے ہوئے منتخب بلدیاتی نمائندوں کو تحصیل کی سطح پہ محدود کر دیا گیا. ضلع کے ٹیئر کے اوپر کوئی بلدیاتی منتخب نظام نہیں ہے تاکہ ضلع کے اوپر افسر شاہی کی بلا شرکت غیر حکمرانی قائم رہے. تو افسر شاہی کا دیا ہوا نظام خیبر پختونخوا میں نافذ کر کے ضلع کو بلدیاتی نظام سے محروم کر دیا گیا ہے، اور تحصیل کی سطح پہ بلدیاتی نمائندوں کو افسر شاہی کے ماتحت رکھ دیا گیا ہے. اسی طرح پنجاب میں 3 نمبر کا نظام دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے، اور پنجاب میں جو بلدیاتی نظام دیا گیا ہے اس میں اگرچہ ضلع کو بحال رکھا گیا ہے، لیکن ضلع کے منتخب چیئرمین یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر کو ایک سیکٹری کے ماتحت کر دیا گیا ہے، اور پنجاب کا بلدیاتی نظام مکمل طور پہ افسر شاہی کی نگرانی میں اور ان کے کنٹرول میں کام کرے گا، جو کہ منتخب جمہوری اداروں کی روح کی منافی اور اس کی خلاف ورزی ہے. پنجاب میں جو ٹاؤنز ہیں ان کی میونسپل کمیٹیز کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو پنجاب کے سیمی اربن ٹاؤنز ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں کئی، وہ بھی اپنی کارپوریشن سے یا بلدیہ سے محروم ہو جائیں گے، اور شہروں کے مسائل بہت بری طرح متاثر ہوں گے. ایک ایسا نظام پنجاب میں نافذ کیا جا رہا ہے جس قانون میں لکھا ہے کہ صوبائی حکومت اگر چاہے تو وہ بلدیاتی اداروں کو کچھ اختیارات دے سکتی ہے، یعنی کہ بلدیاتی اداروں کو صوبائی حکومت سے بخشش ملے گی. اگر وہ بخشش نہیں ملے گی تو وہ بلدیاتی ادارے بھی غیر مؤثر ہوں گے، غیر اختیارات کے بغیر ہوں گے اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے. لہٰذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بلدیاتی نظام پاکستان کے آئین کے 140A کے تحت ایک آئینی ڈھانچہ ہے. بلدیاتی نظام کو صوبائی اسمبلی صرف سادہ اکثریت سے قانون سازی کر کے
یا آرڈیننس کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتی۔ اگر بلدیاتی نظام جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کو لازمی لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔